مولا علی کا جس کو نعت پاک کے حوالے سے چار بچے سماعت فرمائیں ہے کہ نور آخر کی ضیا جہاں تک پہنچی، نور آخر کی ضیا جہاں تک پہنچی، نالین بھی ان کی وہاں تک پہنچی۔ اپنا تو کام ہے پیغام رسالت دینا، یہ نہیں دیکھتے آواز کہاں تک پہنچی، یہ نہیں دیکھتے آواز کہاں تک پہنچی۔ کہا کہ در نبی و ملک بار بار آئے ہیں، پیام حق کبھی حق کا سلام لائے ہیں۔ کیا کہنے در نبی و ملک بار بار آئے ہیں، پیام حق کبھی حق کا سلام لائے ہیں۔ وہ بس یہ خیال کہ سایہ رہے فرشتوں پر، بس یہ خیال کہ سایہ رہے فرشتوں پر، حضور عرش پہ سائے کو چھوڑا، واہ سبحان اللہ۔ عرش پہ سائے کو چھوڑا۔ سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين كلامهم نور وأمرهم رشد وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان ووصيتهم التقوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات محمد وعلى قبل اس کے کہ ہم اس آیے کریمہ کے ذیل میں چند باتیں عرض کریں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے، پھر میں مرحومین کے نام لوں گا، ان کی روح کو ایصال فرمائیں۔ مولا کائنات کے حرم میں مشرف ہوئے، ہمارے اس کاروان میں ہر سال یہ کوشش رہتی ہے، ہر جگہ پر جہاں بھی مکان مقدس ہوتا ہے اور شب جمعہ ہوتی ہے تو ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنے لوگ زیارت کرنے آئے ہیں وہ خود تو آئے ہیں، ان کے مرحومین بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو یہ کوشش ہوتی ہے، بہرحال خدا ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم سب اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اسماء کو لے کر، نام لے کر ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا۔ سورہ فاتحہ کا ثواب ان تک پہنچے گا ہی، لیکن ذکر اہل بیت علیہ السلام اور ذکر مصائب اہل بیت علیہ السلام چند دقیقے چند منٹ اگر ہو جائے گا تو اس سے اہم چیز عالم برزخ میں کوئی نہیں پہنچ سکتی ہے، چونکہ دست غیب آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بہت ہی اہم چیز لکھی ہے کہ 3 چیزیں عالم برزخ میں بہت کام آئے گی۔ میں نے مقدمے کے طور پر صرف جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد آگے اور بھی آیت کہہ رہی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد موت اور حیات کو دیا۔ موت اور حیات کو دینے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ چیک کیا جائے، آزمائش ہو اور ٹٹولا جائے، آزمایا جائے۔ اس لیے ایکم احسن عملا، تم لوگوں میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ صرف عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ نہیں چیک کر رہا ہے، بلکہ احسن عمل کے سلسلے میں اللہ چیک کرے گا کہ کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ
تو بہرحال عالم برزخ میں سب کو اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ کی منزلوں کو طے کرنا ہے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو عالم برزخ کی آمادگی کر کے اس دنیا سے جانا ہوگا، کیونکہ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہمارے ہر چاہنے والوں کو روز حشر نصیب ہوگی، لیکن روز حشر برپا ہونے سے پہلے خود انتظام کر کے آنا ہوگا، اور وہ انتظام کیا کرنا ہوگا وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو 3 چیزیں ہیں، دستغیب شیرازی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مناظر الآخرہ میں لکھا ہے کہ 3 چیزیں عالم برزخ میں بہت زیادہ کام آنے والی ہیں۔ وہ 3 چیزیں اگر ذہن میں بیٹھ گئیں آپ کے، اور آپ سارے مولا کے چاہنے والے ان تینوں کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا، پیاسے کو پانی پلانا۔ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو آپ پانی پلا رہے ہیں تو عالم برزخ میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے۔ نمبر 1، ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ نمبر 1 چیز یہ ہو گئی۔ نمبر 2، محبت علی اور اولاد علی دل میں لے کر اگر دنیا سے ہم جا رہے ہیں تو عالم برزخ میں سب سے زیادہ یہ کام آنے والی ہے۔ علی علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے، لیکن محبت ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس محبت کو جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، کہ جس سے محبت کی جاتی ہے وہ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی ہمیں عمل کے میدان میں اترنا ہوگا۔ اگر عمل کریں گے، ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد والے محمد۔ عمل کے میدان میں اگر اتریں گے تب ادھر سے تائید ہوگی، چونکہ اپنے زبان سے کہہ دینا ہم مولا والے ہیں یہ تو بہت آسان ہے، سب کہہ سکتا ہے، لیکن اگر جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ تائید کر دے تب کامیابی ہوتی ہے۔ تو اسی کے لیے یہ ساری کوششیں ہیں کہ ہم اپنی تمام مشقتیں اٹھا کر دوسرے ملک میں آ کر اس بات کا ثبوت فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن ادھر سے تائید کب آئے گی؟ ادھر سے تائید اس وقت آئے گی کہ وہ جو چاہ رہے ہیں ان کی احادیث جو ہیں اس پہ جب ہم یہاں پر عمل نہیں بلکہ یہاں سے ہم شروع کریں، یہاں سے جانے کے بعد جب باقی رہے گا تب ادھر سے تائید آئے گی۔ صلوات بر محمد علیہ۔ چونکہ یہ واضح بات ہے، دنیا چند روزہ ہے، اس کے بعد سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے کوئی ایسا کام ہم کر کے جائیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب بنے۔ نمبر 2 جو میں نے کہا وہ کیا تھی؟ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نمبر 3 جو اکثر و بیشتر مجالس میں انجام دیا جاتا ہے اور وہ باعث برکت ہوتا ہے، محمد والے محمد پر بکثرت صلوات بھیجنا۔ بس ہم یہ 3 چیزیں عرض کر کے اس کے بعد ایک مجلس کا رنگ آپ حضرات کے درمیان آ جائے، ورنہ جو ہے آپ لوگ سوچیں گے کہ جو ہے یہ مجلس ہو رہی ہے یا درس ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر۔ خالی جو ہے طرز جو بہرحال نمبر 1 کیا تھا؟ پانی پلانا۔ نمبر 2 علی علیہ السلام کی محبت۔ نمبر 3 بکثرت صلوات بھیجنا۔ تینوں کام مولا کا چاہنے والا جب فرش عزا پر بیٹھتا ہے تو علی کی محبت لے کر فرش پہ آتا ہے، مجلس کے درمیان زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجی جاتی ہے، محرم شروع ہوتا ہے، گلیوں میں سبیلیں لگا کے بتاتے ہیں کہ ہم ہیں حسین کے چاہنے والے۔ یہ تینوں کام مولا کا چاہنے والا کر کے بتاتا ہے کہ ہمیں عالم برزخ میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اتنا زیادہ ہے کہ انسان پڑھ نہیں سکتا ہے، سامع سن نہیں سکتا ہے۔ صرف انسان اگر سوچ لے کہ جناب زہرا نے مولا علی علیہ السلام سے ایک سوال کیا، جب گھر میں آئے علی علیہ السلام تو کیا پوچھتی ہیں؟ علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں،
تو بی بی کو کیا جواب ملا؟ مولا نے کہا کہ بی بی صرف یہی نہیں ہے کہ علی کو لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، علی سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ اجرکم الدہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالائے سوائے غم علم۔ علی سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی نفس کو مغموم کیا گیا۔ اس کے بعد جناب زہرا جب اپنے حق کو لینے کے لیے گئیں تو کیا ہوا؟ کس حق کو لینے کے لیے گئی تھی؟ کیا ان کا حق نہیں تھا؟ لیکن دربار میں گئیں اور حق کو لے کر آ رہی تھیں۔ بس ایک منظر میں پیش کر کے مجلس کو تمام کر دیتا ہوں، آپ اگر تصور ہو گیا تو کلیجہ پاش پاش ہو جائے گا۔ ایک عالم تھے، پڑھا کرتے تھے کہ جناب زہرا کی کمر جو خمیدہ ہوئی، جناب زہرا کے بال جو سفید ہوئے 18 سال کی عمر میں، وہ صرف اور صرف چند دقیقے میں ہوئے ہیں، یعنی چند سیکنڈ اور چند منٹ میں ہوئے ہیں۔ بس وہ کب تھا، کون سا وقت کا، یہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ عالم جو تھے وہ ایک کاغذ کا پرچہ لے کر ممبر پہ بیٹھتے تھے اور کاغذ کا پرچہ لے کر پھاڑتے تھے، پھاڑ کر زمین پر پھینک دیتے تھے، اس ٹکڑے کو اٹھاتے تھے، اٹھا کے ممبر پہ آتے تھے، کہتے تھے اب آپ فیصلہ کریے، ہم نے جتنی دیر میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑا ہے، زمین پر پھینکا ہے اور اکٹھا کر کے ان ٹکڑوں کو لے کر آئے ہیں، بس اتنی ہی دیر میں علی کی زوجہ بنت رسول اللہ کمر خمیدہ ہو گئیں۔ وہ کہاں پر تھا، کون سا وقت تھا جب جناب زہرا کو ان کا حق دے دیا گیا تھا اور وہ پروانہ لے کر آ رہی تھی۔ ایک ملعون راستے میں ملا، پوچھتا ہے کہاں گئی تھی؟ کہا ہم اپنا حق لینے لگے۔ کہاں ہے حق؟ جناب زہرا نے پروانہ دیا، جیسے ہی اس نے دیکھا اچھا یہ آپ کو دے دیا گیا، اس نے وہیں پر جناب زہرا کے سامنے کاغذ کو پھاڑ دیا، پھاڑ کے زمین پر پھینکا۔ جناب زہرا جھکی اور جھک کر چاہتی تھی چاہتی تھی کہ ان ٹکڑوں کو اٹھائیں۔ ایک مرتبہ ملعون نے وہ ستم کیا کہ جناب زہرا کی چادر خاکی ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر کسی کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو اس سے بڑی مصیبت کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد امام حسن علیہ السلام اس گلی سے نہیں گزرتے تھے کہ جس کوچے میں جناب زہرا کو تماچے لگائے گئے تھے۔ جناب زہرا زمین پہ گر پڑی تھی اور وہ کہاں ہوا؟ کوچے بنی ہاشم میں جناب زہرا کے ساتھ وہ ظلم ہوا کہ امام حسن علیہ السلام دیکھتے دیکھتے گریا کرتے کرتے گھر میں آئے۔ بی بی نے کہا بابا کو نہ بتانا ورنہ غضب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں بی بی کون کون سی بات آپ علی سے چھپائیں گی اور کب تک چھپائیں گی؟ جناب زہرا علی سے ساری باتوں کو چھپاتے چھپاتے ایک وقت آیا کہ دنیا سے چلی گئیں، اور جب دنیا سے گئیں امام علی علیہ السلام غسل دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے جب علی علیہ السلام کا ہاتھ جناب زہرا کی شکستہ پسلیوں پر پڑا، ایک مرتبہ چیخ مار کے کہتے یا رسول اللہ مجھے معاف کریے گا، ارے زہرا نے مجھے نہیں بتایا، ارے بازوؤں پہ نیل کے نشان تھے، ارے رخسار پہ تماچے کے نشان تھے۔ میں کہتا ہوں اے مولا ارے آپ نے اس وقت دیکھا، لیکن ہار مظلومیت امام سجاد، ارے نگاہوں کے سامنے چھوٹی سی بہن ہے راہ شام و کوفہ میں تماچے کھاتی ہوئی، اے چچا چچا مجھے شمر کے تماچے سے وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، پر وصیت ہے میری بھول
वाली, पर वसीयत है मेरी भूल न जाना वाली। پھر یہ فرمانے لگی بنتے نبی دونوں کے، غسل کے واسطے کرتی ہوں وصیت تم سے، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنانا والی۔ یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی۔ رات دن ان کو میری یاد ستائے گی بہت، میری فرقت میرے بچوں کو رلائے گی بہت، ایسے عالم میں انہیں صبر دلانا والی۔ یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی۔ آنکھ برسائے لہو اور زباں بین کرے، جس گھڑی درد جدائی نے بے چین کرے، میرے بچوں کو کلیجے سے لگانا والی۔ یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی۔ کسی میں سے لپٹ کر اسے نیند آتی ہے، میری پل بھر کی جدائی اسے تڑپاتی ہے، میرے شبیر کو پہلو پہ سلانا والی۔ یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی۔ مجھ کو ڈھونڈے جو میرے لال حسن اور حسین، میری فرقت میں جو ہوں گے میری زینب بیچے، ان کو بہلا کے کلیجے سے لگانا والی۔ یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی۔ ناصران شہ مظلوم کا ناصر ہے بلال، دل سے بیٹے کا میرے شاعر و ذاکر ہے بلال، اس کو دنیا کی ہر آفت سے بچانا والی۔ یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی۔ شب میں میری لاش اٹھانا والی۔